حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا, اتنے خوبصورت انداز سے حضور علیہ السلام آرام فرما رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھو تو دیکھتے ہی رہ جاؤ. حضور علیہ السلام جلوہ فروز. کہتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہی میری نظر چاند پہ پڑ گئی نا. تو کہتے ہیں چاند پہ پڑی نا تو اب میں کبھی آمنہ کے لال کے چاند کو دیکھتا ہوں تو کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں. کہتے ہیں میں دونوں چاند کو دیکھنے لگا اور میری نگاہیں ایک تقابل, ایک کمپیریزن کی کیفیت میں آ گئی کہ یار وہ بھی چاند ہے اور ایک یہ بھی چاند ہے, اس کی بھی چاندنی ہے اور اس کی بھی چاندنی ہے, اس پہ بھی نور ہے اور اس پہ بھی نور ہے. لیکن میں یہ فیصلہ کر رہا تھا, میری عقل اور عشق مقابلے میں تھے کہ آخر روشن کون ہے, خوبصورت کون ہے. تو میرے عشق اور عقل دونوں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے پکارا, ارے یہ آسمان کی چاند کی کیا بات ہے, سونا تو آمنہ کا لال ہی ہے, سونا تو آمنہ کا لال ہی ہے. اب بات ہو گئی مکمل, حدیث ہو گئی مکمل. لیکن محدث اعظم حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ آپ نے بڑے کمال نکات بیان فرمائے. ملا علی قاری علیہ رحمہ نے نکات کیا بیان فرمائے وہ سننے کے قابل. آسمان کا چاند جو ہے نا وہ دنیا روشن کرتا ہے. آپ کو سمجھ میں آئے گا نکتہ, آسمان کا چاند دنیا روشن کرتا ہے, لیکن جو مدینے کا چاند ہے وہ انسانوں کے دل روشن کرتا ہے. تو پر مدینے کا چاند زیادہ اچھا. کہا آسمان کے چاند کا نور سورج سے لیا ہوا ہے. جو جانتے ہیں پڑھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ آسمان کی جو چاندنی ہے وہ سورج سے نور لیا ہوا ہے. آسمان سورج کا محتاج ہے. سورج نے اپنے نور کی کچھ کرنیں اس کے اندر منتقل کر دیں, کنورٹ کر دیں, تو پھر یہ اس قابل ہوا ہے کہ دنیا کو اپنی چاندنی کے جلوے دکھا سکے. کہ یہ چاند سورج سے روشنی اور نور لیتا ہے پھر چاندنی بکھیرتا ہے. آمنہ کے لال نے کسی سے اپنا نور نہیں لیا, وہ خود ہی نور والا ہے. آسمان کا چاند اور پھر اس چاند کا کیا مقابلہ. کہ آمنہ کے لال کا نور اپنا ہے. کا پھر ایک اور نکتہ سنیے, آسمان کا چاند رات کے وقت اپنا نور دکھاتا ہے, صبح کے وقت, دن کے وقت, شام کے وقت, رات کے وقت. کہ آمنہ کا لال شب و روز, دن ہو یا رات, روشن رہتا ہے. یہ آمنہ کا لال ہے, یہ آمنہ کا چاند ہے. ایک اور بڑا زبردست نکتہ کہ آسمان کے چاند میں کیا ہوتا ہے. کہ یہ چاند اس پہ گرہن بھی لگتا ہے. سنا ہوگا چاند گرہن بھی ہوتا ہے, اور یہ چاند چھپ بھی جاتا ہے بادلوں کے پیچھے, جسے یوں سمجھیں کہ غروب ہو گیا, کبھی اس پہ زوال آ گیا, کبھی اس پہ گرہن لگ گیا. یہ آسمان کا چاند ہے. لیکن مدینے کے چاند کا عالم کیا ہے کہ جب سے طلوع ہوا ہے, جب سے روشن ہوا ہے, اب قیامت تو آ سکتی ہے, مدینے کا چاند کبھی زوال پذیر نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر آسمان کے چاند اور آمنہ کے چاند, آمنہ کے لال کا کیا مقابلہ. کا مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے, مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے. حسن کا یہ عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یہ حضرت جابر نے فرمایا نا صحابی رسول نے, چاند والی بات. اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی طرف جب دیکھوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ حضور کے چہرے مبارک میں سورج گردش کر رہا ہے. کیا حسن کا عالم ہوگا. سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میری سوئی گم ہو گئی. حضور علیہ السلام تشریف لائے, حضور علیہ السلام مسکرائے, اتنی دندان مبارک سے نور نکلا, میری سوئی مل گئی. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام واز فرما رہے, بیان فرما رہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, بیان کرتے کرتے حضور علیہ السلام کے دندان مبارک سے ایسی نور کی کرنیں نکلی کہ پہاڑ پہ پڑنے لگیں, پہاڑ بھی روشن ہو گیا. یہ صحابہ کرام نوٹس کر رہے ہیں یہ حضور علیہ السلام کے حسن کا عالم ہے. اور یہ اتنا حسن, اب سنیں, امام قرطبی فرماتے ہیں, کیا کمال نکتہ ہے. امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جتنا حسن صحابہ کرام نے بیان کیا اور یہ جتنا کتابوں میں آ گیا, یہ جتنا روایات میں مل گیا, یہ جتنا پڑھ کے آپ ششدر, حیران اور شوق رہ جاتے ہیں, یہ کیسا حسن تھا کہ بس آنکھیں دیکھتی رہ جائیں اور سماعت سنتی رہ جائے, ایمان تازے ہو جائیں, جذبوں میں جوانی آ جائے. یہ کیسا حسن تھا. امام قرطبی فرماتے ہیں جو حضور علیہ السلام کا حسن تھا نا, یہ اللہ نے پورا ظاہر نہیں فرمایا تھا. اگر رب پورا ظاہر فرما دیتا تو کسی میں تاب ہی نہیں تھی کہ حضور کا دیدار کر سکے. ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں تو پھر کون تماشائی ہو. پھر کس میں یہ تاب اور ساکت ہو, یہ ایبیلٹی ہو, یہ صلاحیت ہو کہ وہ حضور علیہ السلام کا دیدار کر سکے. یہ میرے اور آپ کے آقا کی شان ہے. اتنی عظمت والے آقا کا ذکر کرنے میں اور آپ بیٹھے ہیں.